کہ امریکہ 300 ارب ڈالر کا تاوان جنگ دینے پر راضی ہو گیا کہ دونوں طرف جہاں سافٹ لائنر ہے وہاں ہارڈ لائنرز بھی ہیں. دونوں حکومتیں ایسے بیانات دے رہی ہیں جو دونوں قسم کے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں. وہ صاحب دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہوگا لیکن ایران بھی اپنی جگہ ایک ریجنل پاور ہے اور ایران آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ایران نے یہ بات جنگ میں ثابت کی ہے. ایران کی ریزیلینس جو ہے وہی ایران کی بہت بڑی فتح ہے. یہ جو جنگ ہے اس میں سوائے پاکستانی میڈیا کے کسی نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. اصل مسئلہ ہے کہ ان کی پارٹی کا ان پہ پریشر ہے کہ ہمیں الیکشن جتواؤ. اب ان کو احساس ہوا کہ اگر وہ اسی طرح جنگ جاری رہی تو وہ الیکشن ہار سکتے ہیں. شروع سے ہی ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب ضرورت پڑے گی اٹیک کریں گے, جب ضرورت پڑے گی رک جائیں گے. یہ جو جنگ ہے اس میں سوائے پاکستانی میڈیا کے کسی نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. جو سمجھوتے ہو رہے ہیں وہ بہت جلدی ہو جائیں گے, پیس مکمل طور پہ قائم ہو جائے گا, امریکہ جو ہے تاوان جنگ ادا کر دے گا. یہ ساری توقعات صرف پاکستانی میڈیا کو تھی. میرا خیال ہے نہ ایرانی نیگوشیٹرز کو تھی نہ امریکن نیگوشیٹرز کو تھی. اس دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے. ہوا اگر آپ کو ذرا تھوڑا سا جنگ کے میدان سے ہٹ کے دیکھیں, ذرا دور, کبھی کبھی ذرا دور سے دیکھنے میں زیادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کیونکہ جنگ کے میدان میں تو آپ کو صرف ایک ہی مورکا نظر آتا ہے, پوری جنگ نظر نہیں آتی. یہ جنگ جب میدان جنگ میں رکی, جب سیز فائر ہوا تو فوری طور پہ سفارتی جنگ شروع ہو گئی. وہ سفارتی جنگ تھی, امن کا سمجھوتا نہیں ہوا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اچھا سفارتی جنگ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مثلاً کسی نے یہ نہیں کہا, نہ پاکستان نے, نہ امریکہ نے, نہ ایران نے, نہ قطر نے, کہ سمجھوتا ہو گیا ہے. پہلا ڈاکومنٹ, پہلی دستاویز جس پہ دستخط ہوئے وہ کیا تھی؟ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بزنس میں, خاص طور پہ بزنس کی ٹرم میں دو فریقین کے درمیان کسی ڈیل پہ اگر ڈیل پہ پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہو, رکاوٹیں آ رہی ہوں, تو وہ ایم او یو سائن کر لیتے ہیں کہ بھئی اس میں دشواریاں ہیں, ہم ان کو بات چیت کے ذریعے طے کریں گے. جب آپ ایم او یو کرتے ہیں سائن تو اس کا مطلب ہے مانتے ہیں کہ ابھی اس میں بہت کچھ رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, آگے جا کے سمجھوتا ہوگا, ابھی صرف ایم او یو ہے. پہلی تو بات یہ. دوسرا جو ڈاکیومنٹ ہے, دوسری دستاویز جس پہ سائن ہوا وہ ہے جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. اچھا دیکھیں اس کو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یا مشترکہ اعلان کہا گیا, نمبر 1. نمبر 2, اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ ان نکات پر آئندہ گفتگو ہوگی. یہ نہیں کہا گیا کہ ان جو 14 نکات اس میں واضح کیے گئے ہیں ان پہ کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اس کی ذرا اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی سفارتی جنگ تھی, ابھی امن نہیں تھا یہ, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کیا کیا ہے یا کر کیا رہے ہیں, اس کو میں سمجھنے کی کوشش کریں. صدر ٹرمپ کو مڈ ٹرم میں جانا ہے, ان کو گرچہ ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا اگر جیت جائیں ہار جائیں, پھر بھی وہ صدر رہیں گے. کچھ ان کے پاورز کم ہو جائیں گے, پھر بھی وہ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ ان کی پارٹی کا ان پہ پریشر ہے کہ ہمیں الیکشن جتواؤ, ٹھیک ہے نا. اب ان کو احساس ہوا کہ اگر وہ اسی طرح جنگ جاری رہی تو وہ الیکشن ہار سکتے ہیں. تو اب اس میں دو حصوں میں امریکی رائے عامہ تقسیم ہے. ایک وہ جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں جو ان کو ہر حالت میں پسند کرتے ہیں, ان کی تعداد کم ہے لیکن بہت مؤثر ہے, تو ان بلاک ووٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف عام امریکی عوام ہے, جنتا جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں, تو وہ عوام جو ہے وہ جنگ کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. تو صدر ٹرمپ کو ایسی سچویشن چاہیے تھی, ایسا بیانیہ چاہیے تھا جس میں جو جنگ کے حامی ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں, جو جنگ کے مخالف ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں. تو انہوں نے ایران سے بات چیت کا آغاز کر دیا, ٹھیک ہے, اور میڈیشن جو ہو رہی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میڈیشن پہلے سے کوشش کر رہا تھا پاکستان اور قطر, انہوں نے اس میڈیشن کو ایکسیپٹ کر لیا اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا. اس کے بعد ان کو بیچ میں دیکھیں, جب بھی ان کو ایسا موقع ملا جس میں ان کو یہ لگا, یہ محسوس ہوا کہ ان کی خاموشی کو ان کے اپنے سپورٹرز امریکہ کی کمزوری سمجھیں گے, تو انہوں نے اٹیکس بھی کیے. اور شروع سے ہی ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب ضرورت پڑے گی اٹیک کریں گے,
جب ضرورت پڑے گی رک جائیں گے، اور یہ جو پالیسی ہے ان کی یہ چلے گی مڈ ٹرم تک۔ جو مستقل امریکہ کی پالیسی ہے ایران کے حوالے سے وہ واضح ہوگی مڈ ٹرم کے بعد ہی۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ جنگ میں امریکہ کی شکست ہو گئی، امریکہ کی معیشت تباہ ہو گئی، امریکہ کی فوجی طاقت ختم ہو گئی، اس طرح ہمارے پاسان میں کہا جا رہا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے یہ سپوز کر لیا کہ امریکہ کی شکست ہوگی، تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ $300 ارب کا تاوان جنگ دینے پر راضی ہو گیا۔ تاوان جنگ وہ قوت دیتی ہے جس کی مکمل شکست ہو جاتی ہے، جس کی فوجیں تباہ ہو جاتی ہیں، سمجھ لیں کہ جس کے دارالحکومت پہ قبضہ ہو جاتا ہے، دشمن کی افواج کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے، ہم اپنا جرم مانتے ہیں۔ تاوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جرم، پہلے جب کورٹ میں آپ تاوان دیتے ہیں تو پہلے اپنا جرم مانتے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ زیادتی کی تھی، اور اس کے بعد آپ سزا کے طور پہ اس کا تاوان ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو کیا امریکہ اس پوزیشن میں پہنچ گیا تھا کہ وہ تاوان دیتا؟ نہیں، وہ تاوان نہیں تھا۔ امریکی بات کر رہے تھے، وہ صدر ٹرمپ بہت دانشمندی یا چالاکی کہہ لیں اس کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن وہ ہم انویسٹ کریں گے، یعنی امریکن کمپنیوں نے یہ کہا تھا امریکن کمپنیاں وہاں جا کے کام کریں گی، کیونکہ بہت ان کے کم از کم یہ $1 کھرب کا ریکنسٹرکشن کا کام ہے، تو اس سے منافع ہم بھی کمائیں گے، ہمیں بھی حصہ دو۔ تو وہ تاوان نہیں دے رہے تھے، وہ جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایران نے اس کو اور طریقے سے پیش کیا، امریکہ نے اور طریقے سے پیش کیا۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ دونوں طرف جہاں سافٹ لائنر ہے وہاں ہارڈ لائنرز بھی ہیں، یعنی اب ایران میں بھی اور امریکہ میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو امن چاہتے ہیں، ایسے لوگ بھی جو جنگ چاہتے ہیں۔ تو دونوں حکومتیں ایسے بیانات دے رہی ہیں جو دونوں قسم کے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں۔ اب ایران میں بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہارڈ لائنرز کا ہاتھ کی بات ماننی ہوتی ہے، جب ہارڈ لائنرز کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر ایکشن لیتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں یا جوابی کارروائی کرتے ہیں اور ملٹری ایکشن لیتے ہیں۔ کویت پہ آپ دیکھیں جو کچھ دے رہے ہیں، ہر جگہ وہ صاحب دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہوگا لیکن ایران بھی اپنی جگہ ایک ریجنل پاور ہے، اور ایران آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایران نے یہ بات جنگ میں ثابت کی ہے۔ ایران کی ریزیلینس جو ہے وہی ایران کی بہت بڑی فتح ہے، یعنی ایران کو جنگ کی امریکی فوجوں کو شکست دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتے تو وہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اس کے باوجود ایک سپر پاور ہے، ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے جس کے دنیا کے 80 ممالک میں 800 کے قریب تنصیبات ہیں فوجی، ٹھیک ہے، اور اڈے اور تنصیبات۔ تو وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھی جائے گی تو پھر اپنے ہارڈ لائنر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ بھی ملٹری ایکشن کرتا ہے۔ تو دونوں طرف ہارڈ لائنرز بھی ہیں، سافٹ لائنرز بھی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جیسا کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ جب تک مڈ ٹرم نہ ہو جائیں اس وقت تک اچھا ایران کو بھی یہ توقع ہے کہ اگر اس طرح چلتا رہا اور بدنامی ہوتی رہی امریکہ کی تو صدر ٹرمپ جو ہے نا مڈ ٹرم ہار جائیں گے، اس کے بعد کچھ کر سکنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور جس طرح انہوں نے جو قیدیوں کا کرائسس تھا اس میں صدر جیمی کارٹر، تو ان کی شکست کا باعث ایران کا کرائسس بنا تھا، تو اس طرح صدر ٹرمپ کو بھی شکست ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم آنے والی انتظامیہ سے بات کریں گے جس کا رویہ ہمارے معاملے میں نرم ہوگا۔ تو ان کو یہ توقع ہے جب مڈ ٹرم ہو جائیں گے تو سچویشن واضح ہو جائے گی۔ تو ایران بھی جو اپنی نئی اسٹریٹجی مڈ ٹرم کے بعد بنائے گا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ ابھی امریکہ جو بھی وعدہ کرے گا وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی یہ اصلی اسٹریٹجی نہیں۔ اس طرح امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ ایران جو بھی کرے گا، اس وقت ایران ٹائم بائنگ کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی مستقل سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، مستقل سمجھوتا مڈ ٹرم کے بعد ہی ہوگا۔